رات کی تاریکی باورچی خانے کے در و دیوار پر سایہ بن کر ناچ رہی تھی۔ پرانے بلب کی زرد روشنی میں کمزور سی لڑکی اپنے ہاتھوں سے برتن مانج رہی تھی۔ صابن کی جھاگ میں اس کے ہاتھ گیلے ہو چکے تھے، مگر اس کے ذہن پر جو بوجھ تھا وہ کسی صابن سے صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس حویلی میں پلی بڑھی تھی جہاں آج وہ ایک ملازمہ تھی۔ کبھی یہاں اس کے قہقہے گونجتے تھے، کبھی وہ اس حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ مگر ماں باپ کے گزر جانے کے بعد سب کچھ جیسے بدل گیا۔ چچا اور چچی نے نہ صرف اس کے سر سے محبت کا سایہ چھین لیا بلکہ اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ بچپن میں سنی کہانیوں میں پڑھا تھا کہ خون کبھی خون کے خلاف نہیں جاتا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ وہ لوگ جو اس کے والدین کی طرح تھے، انہوں نے ہی اسے ایک ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام نمٹانے میں مصروف تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حویلی میں قدموں کی آہٹ اس کے لیے نئی نہیں تھی، مگر یہ چاپ مختلف تھی، بھاری، پر اعتماد اور بے خوف۔ تم ابھی تک جاگی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور دیکھا۔ ایک مرد دروازے پر کھڑا تھا، قد لمبا، شخصیت روبدار۔ اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی لیے ہوئے تھی۔ جی، وہ بے اختیار بولی۔ وہ شخص اندر داخل ہوا اور باورچی خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھنے آیا ہو، جانچنے آیا ہو۔ نئے ملازم ہو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جہانگیر شاہ نے سرسری سے انداز میں اسے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں، آج ہی آیا ہوں۔ لڑکی نے بس ہونٹ بھینچ لیا اور برتن دھونے میں دوبارہ مشغول ہو گئی۔ اسے اس حویلی میں نئی ملازمین آتے جاتے دیکھنے کی عادت تھی۔ سب یہی سوچتے تھے کہ یہاں نوکری کرنا آسان ہے، مگر چند دنوں بعد ہی انہیں حقیقت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ یہ حویلی قید تھی اور اس میں کام کرنا آسان نہیں تھا۔ تم یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ جہانگیر شاہ نے پوچھا۔ یاد نہیں، شاید تب سے جب میں نے ہوش سنبھالا، وہ تلخی سے بولی۔ جہانگیر شاہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر اس نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے پانی کے جگ سے خود ہی ایک گلاس بھرا اور آرام سے گھونٹ لینے لگا۔ یہاں کے لوگ سخت ہیں؟ وہ سوال جس کا جواب سب جانتے تھے۔ لڑکی کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے برتن دھوتے رک گئے۔ یہاں کے لوگ پتھر ہیں، اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ جہانگیر شاہ نے گلاس میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ پتھروں کو توڑا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ یہاں آنے والے ملازمین ہمیشہ یہی سکھاتے کہ خاموشی میں عافیت ہے، مگر یہ شخص یہ تو جیسے چیلنج دے رہا تھا۔ میں اپنا کام ختم کر رہی ہوں، مجھے جانا ہے، وہ بولی اور جلدی جلدی باقی برتن دھونے لگی۔ جہانگیر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکراتا رہا۔ جیسے ہی وہ اپنا کام ختم کر کے برتن رکھنے لگی، وہ وہاں سے پلٹ گیا، مگر جانے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ایک ایسی نظر جس میں کچھ تھا، کوئی ایسا راز جو لڑکی کو سمجھ نہیں آیا۔ گہری رات ہو چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ماضی کی تصویریں دیکھ رہی تھی، جو ذہن میں کسی پرانی کتاب کی طرح کھل رہی تھی۔ کبھی وہ بھی سفید لباس میں اس حویلی کی راہداریوں میں دوڑتی تھی، کبھی چچا اسے پیار سے گود میں بٹھاتے تھے، مگر پھر سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ یہاں ایک نوکرانی تھی، ایک ایسی بچی جس کی قسمت پر دوسروں کا اختیار تھا۔ وہ سوچتی رہی اور جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے چچی کے حکم پر کھانے کی میز پر چیزیں لگا رہی تھی تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں گھمائی اور سامنے جہانگیر شاہ کو کھڑے پایا۔ وہ ایک بار پھر اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ جیسے کوئی کھیل شروع ہونے والا ہو۔ حویلی کے دن ایک جیسے گزر رہے تھے۔ صبح کی روشنی دیواروں پر پڑتی، مگر اس کے اندھیرے کم نہیں ہوتے تھے۔ ہبا نے خود کو اس روٹین کا عادی بنا لیا تھا۔ صبح اٹھنا، کام کرنا، چچی کی ڈانٹ سننا، چچا کی سختی سہنا اور رات کو تھک کر بے ہوش ہو جانا۔ مگر ایک چیز بدل گئی تھی، جہانگیر شاہ۔
وہ نیا تھا مگر کسی پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، کام کرتا تھا اپنے معاملات میں مگن، اور حویلی میں دوسرے ملازمین سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس کی خاموشی عجیب سی تھی، جیسے وہ دیکھ رہا ہو پر کچھ کہہ نہیں رہا ہو۔ ہبا نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ اسے بھی الگ نظروں سے دیکھتا ہے، مگر وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتی تھی، جیسے سب کچھ عام ہو۔ ایک دن جب وہ دوپہر کے وقت حویلی کے برآمدے میں گزر رہی تھی تو اس کی نظر جہانگیر شاہ پر پڑی۔ وہ باہر کونے میں بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، مگر جو چیز ہبا کو پریشان کر گئی وہ اس کے کپڑے تھے، پرانے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، جیسے برسوں سے بدلے نہ گئے ہوں۔ حویلی کے نوکر بھی صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، مگر اس کا حال تو سب سے برا لگ رہا تھا۔ حویلی نے ہبا نے ایک لمحے کو سوچا، پھر جیسے اس کا دل کچھ کہے بغیر نہ مانا، اسے اپنے دوپٹے کے کونے میں بندھی ہوئی چند بچی کچی رقم نکالی۔ یہ اس کے مہینے کی معمولی سی تنخواہ تھی، جو وہ احتیاط سے سنبھال کر رکھتی تھی تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مگر آج اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا اصول توڑ دیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ہبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز تھا۔ یہ لو، ہبا نے نرمی سے چند نوٹ اس کے آگے بڑھائے۔ جہانگیر شاہ نے انہیں نہیں پکڑا، بلکہ نظریں جھکا کر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ یہ کیا ہے؟ آخرکار اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں، تمہیں نئے لینے چاہیے۔ ہبا کی آواز ہلکی تھی، مگر اس میں خلوص تھا۔ جہانگیر شاہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، خاص طور پر یہ لڑکی۔ میں خیرات نہیں لیتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہبا کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ یہ خیرات نہیں ہے، اگر تمہیں پسند نہیں تو اسے قرض سمجھ کر رکھ لو، جب تمہارے پاس پیسے ہوں واپس کر دینا۔ وہ مڑ کر جانے لگی، مگر جہانگیر شاہ نے ایک آخری نظر ان نوٹوں پر ڈالی جو اب اس کے ہاتھ میں تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے بغیر کسی غرض کے اس کی مدد کی کوشش کی تھی، مگر یہی چیز اسے سب سے زیادہ ناگوار گزری۔ ہبا نے جب اس کی طرف آخری بار دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، مگر اب اس میں ایک زہر بھی تھا۔ یہ مہربانی تمہیں مہنگی پڑے گی ہبا۔ ہبا کے قدم رک گئے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے عجیب سا دھڑکا، مگر اس نے سر جھٹک دیا اور چلی گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جسے بند کرنا اب ممکن نہیں ہوگا۔ رات کی سیاہی آسمان پر گہری ہو رہی تھی، مگر جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں نیند کی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حویلی کے برآمدے میں خاموشی کا راج تھا، مگر اس کے دل میں کئی طوفان برپا تھے۔ وہ ایک ستون کے سائے میں کھڑا نیچے صحن میں ہبا کو ہی دیکھ رہا تھا، جو کام میں مگن تھی جیسے ہمیشہ رہتی تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ جس دنیا میں وہ آج کل ایک ملازمہ کی حیثیت سے جی رہی تھی، وہ کبھی اس کی تھی۔ یہ حویلی صرف اس کا ماضی نہیں تھا، بلکہ اس کے انتقام کی بنیاد بھی تھی۔ وہ یہاں کسی عام نوکری کے لیے نہیں آیا تھا، وہ یہاں ایک خاص مشن لے کر آیا تھا، ایک ایسا مشن جو برسوں پہلے ایک حادثے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا حادثہ جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہبا کا چچا، وہ شخص جسے سب حویلی کا مالک سمجھتے تھے، حقیقت میں وہی تھا جس نے جہانگیر شاہ کے باپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ مگر معاملہ صرف زمینوں کا یا کاروبار کا نہیں تھا، یہ بدلہ ایک ایسی سازش کے خلاف تھا جس نے ایک باعزت شخص کو ذلت کے ایک گڑھے میں گرا دیا تھا۔ جہانگیر شاہ کے والد ایک ایماندار اور باوقار شخص تھے۔ ان کی عزت اور شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ شہر کے بڑے تاجر اور سیاستدان ان کی عزت کرتے تھے، مگر یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی، خاص طور پر ہبا کے چچا کو، جو ہمیشہ طاقت اور کنٹرول کے بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی سازش تیار کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ جہانگیر شاہ کے والد کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، غداری کا مقدمہ، ایک ایسی سازش جس کے جھوٹے گواہ، جعلی ثبوت اور وہ لوگ شامل تھے جو ایک ایماندار شخص کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار تھے۔ حکومت کے کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو
خرید لیا گیا اور یوں چند دنوں کی حکومت کے اندر ہی جہانگیر شاہ کے والد پر غداری اور ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ وہ آدمی جو کبھی لوگوں کی عزت کا مرکز تھا، چند چھوٹے الزامات کی بنیاد پر ملک کا غدار بنا دیا گیا۔ جہانگیر شاہ اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے جایا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا، مگر وہ دن، وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اپنے شوہر کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، مگر جھوٹ کی دنیا میں سچائی کے لیے کوئی مدد نہیں ہوئی تھی۔ چند مہینوں میں ہی ماں بھی دنیا چھوڑ گئی اور وہ یتیم ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد دکھائی دیا، انتقام، اور اس انتقام کی راہ میں سب سے بڑا دشمن تھا ہبا کا چچا۔ مگر یہاں آ کر اسے ایک اور چیز کا سامنا کرنا پڑا جس کی اسے امید نہیں تھی۔ ہبا، یہ لڑکی، یہ معصوم سی خاموش مگر مضبوط لڑکی، یہ بھی اسی حویلی میں تھی جہاں اس کے دشمن رہتے تھے، مگر وہ ان جیسی نہیں تھی۔ جب اس نے پہلی بار اسے کام کرتے دیکھا، اس کے چہرے کی تھکن اور ہاتھوں کے زخم دیکھے تو وہ الجھ گیا تھا۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں کبھی یہ لڑکی راج کرتی تھی، مگر اب یہاں وہ ایک ملازمہ کی طرح جی رہی تھی۔ یہ بات اسے حیران کر گئی تھی۔ جب اس نے اپنے معمولی سے پیسوں میں سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے تو ایک لمحے کے لیے وہ خود کو بھول گیا تھا۔ یہ لڑکی اس سے ہمدردی کیوں کر رہی تھی؟ اسے کیا معلوم کہ جو اس شخص کی وہ مدد کرنا چاہ رہی تھی وہ دراصل اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ ہبا ایک معصوم مہرہ تھی، مگر یہ کھیل بہت خطرناک تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کے چچا نے اس کے والد کے ساتھ کیا کیا۔ کیا وہ جان سکے گی کہ وہ جنہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ مگر اگر وہ جان بھی جاتی تو کیا کرتی؟ کیا وہ اس کی سچائی کو قبول کر پاتی، یا پھر وہ بھی اپنے چچا کی طرح اپنے دشمن سمجھ کر بیٹھ جاتی؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور اسی کشمکش میں وہ پوری رات ہی جاگتا رہا تھا۔ نیچے صحن میں ہبا کام میں ختم کر کے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جہانگیر شاہ نے ایک آخری بار اس پر نظر ڈالی، پھر خود سے ایک وعدہ کیا، یہ بدلہ مجھے ہر حال میں لینا ہے، مگر ہبا کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کے کھیل میں کچھ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ حویلی کا دن بدلنے لگے تھے، کم از کم ہبا کے لیے۔ جہانگیر شاہ جب سے آیا تھا وہ ہر وقت اس کی نظروں میں محسوس کرتی تھی۔ وہ کوئی عام ملازم نہیں تھا، نہ ہی اس حویلی میں آنے والے دوسرے نوکروں جیسا تھا جو اپنا کام کرتے اور اپنے دھیان میں لگے رہتے۔ اس کا ہر انداز، ہر حرکت کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی تھی۔ ہبا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آنے کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ کبھی اسے کسی معمولی کام کے بہانے اپنے قریب بلوا لیتا، کبھی اس کے کاموں میں بے جا مداخلت کرتا، اور کبھی کسی چھوٹی سی غلطی پر بھی سختی سے جھڑک دیتا۔ پہلے تو ہبا نے سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہے، شاید سب پر حاکمیت جتانا چاہتا ہے، مگر وقت کے ساتھ وہ سمجھ گئی کہ یہ محض اتفاق نہیں، جہانگیر شاہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایک دن جب وہ برآمدے میں فرش دھو رہی تھی، تبھی اچانک اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ یہ صفائی کب تک چلے گی؟ ہبا نے بنا دیکھے جواب دیا، جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتی۔ تم جانتی ہو تم بہت وقت ضائع کرتی ہو، کام کو جلدی ختم کرنا سیکھو۔ ہبا نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنا کام جانتی ہوں، اگر تمہیں کچھ پسند نہیں تو خود جا کر چچی سے شکایت کر لو۔ جہانگیر شاہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں شکایت کرنے کا عادی نہیں، میں وہی کرتا ہوں جو ضروری ہوتا ہے۔ ہبا نے بیزاری سے اسے نظر انداز کیا اور اپنا کام جاری رکھا، مگر جیسے ہی وہ پانی کا بھرے ہوئے برتن کو اٹھانے لگی، جہانگیر شاہ اچانک سے اس کے قریب آیا اور برتن پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ میں اٹھا دیتا ہوں۔ ہبا نے فوراً پیچھے ہٹ کر اسے گھورا۔ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جہانگیر شاہ نے ایک لمحے کو اس کے چہرے پر نظریں جمائیں، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم بہت ضدی ہو ہبا۔ ہاں،
کیونکہ میں خود کو بچانے کے لیے ضد کرنا سیکھا ہے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ جہانگیر شاہ کبھی کسی بہانے اسے بلا لیتا، کبھی اس کے راستے میں جان بوجھ کر آ جاتا، اور کبھی کسی معمولی سی بات پر بھی سخت لہجے میں بول پڑتا۔ ہبا نے محسوس کیا کہ وہ اسے آزمائش میں ڈال رہا ہے، جیسے دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ کب ہار مانے گی، مگر وہ ہر بار مقابلہ کرتی، ہر بار خود کو ثابت کرتی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ ایک شام ہبا باورچی خانے میں روٹیاں بنا رہی تھی، تبھی جہانگیر شاہ وہاں آ گیا۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ ہبا نے بنا دیکھے جواب دیا، جو روز بنتا ہے، کھانے کے لیے روٹیاں۔ مجھے دیکھنے دو کہ تمہاری روٹی کیسی ہوتی ہے۔ ہبا نے گہری سانس لی اور ایک پلیٹ میں روٹی رکھ کر اس کی طرف بڑھا دی۔ جہانگیر شاہ نے نوالہ توڑ کر منہ میں ڈالا اور چند لمحے خاموش رہا۔ یہ بہت سخت ہے۔ ہبا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے، تمہیں کھانا پکانے کی زیادہ مشق کرنی چاہیے۔ ہبا کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ تمہیں اگر پسند نہیں تو مت کھاؤ، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم سیکھو۔ اگر کل کو تمہیں کسی بڑے گھر میں کام کرنا پڑے تو کیا کرو گی؟ ہبا کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ نوکرانی ہی رہوں گی؟ جہانگیر شاہ نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری امید کب ٹوٹتی ہے۔ یہ جملہ ہبا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تمہارے جیسے لوگ شاید سمجھ نہیں سکتے کہ احساس کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باورچی خانے سے نکل گئی، مگر پیچھے جہانگیر شاہ کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ شاید وہ پہلی بار خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ حویلی کے آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہوا میں خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ حویلی کے اندر سب لوگ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر ہبا کا کام ابھی بھی باقی تھا۔ وہ باہر صحن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جب تیز ہوا چلنے لگی، درختوں کی شاخیں جھولنے لگی اور زمین پر بکھرے پتوں نے ایک عجیب سا شور مچا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسم خراب ہو رہا ہے، مگر اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کی زندگی میں موسم کا بگاڑ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کام باقی ہوتا تو اسے مکمل کرنا پڑتا، چاہے بارش ہو یا طوفان۔ اچانک آسمان پر ایک زوردار چمک ابھری اور بادل ایک دھماکے کی صورت میں گرجے۔ ہبا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر پھر اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ پانی کا ڈبہ اٹھا کر جیسی وہ برآمدے کی طرف بڑھی، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور صحن میں رکھے کچھ برتن نیچے گر گئے۔ وہ انہیں سمیٹنے کے لیے جھک رہی تھی کہ ایک بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تم ابھی تک باہر ہو؟ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ جہانگیر شاہ سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر ایک سختی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی اور ہی کیفیت تھی۔ ہبا نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹکے۔ کام باقی تھا، بس ختم کر رہی ہوں۔ جہانگیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ جہانگیر شاہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ یہ طوفان آ رہا ہے، تمہیں ہوش بھی ہے؟ مجھے اپنے کام سے مطلب ہے، موسم سے نہیں، ہبا نے خشک لہجے میں کہا اور دوبارہ برتن اٹھانے لگی۔ جہانگیر شاہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، پھر قدم آگے بڑھا گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ہبا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجے اور اس بار ہوا میں اتنی شدت اختیار کر لی کہ درختوں کی شاخیں بے قابو ہو کر جھولنے لگیں۔ بارش کی پہلی بوندیں زمین پر گرنے لگی۔ جہانگیر شاہ کا ضبط ختم ہو گیا۔ بس کرو، اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ ہبا بھی چند لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تمہیں ابھی اندر جانا ہوگا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ ہبا نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ جہانگیر شاہ نے گہری سرخ آنکھیں لی، مگر اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آیا اور ہبا کا بازو پکڑ کر اسے قریب کر لیا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری بے وقوفیوں کو دیکھ کر بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی گرم سانسیں ہبا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، اس کے کپڑے بھیگنے لگے تھے، مگر اس وقت کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔
جہانگیر شاہ کا چہرہ سخت تھا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، کوئی ایسا جذبہ جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تم ضدی ہو مگر میں تمہاری ضد نہیں چلنے دوں گا۔ ہبا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ مزید سخت ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، نہیں۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ بارش اور ہوا کا شور سب کچھ ڈھانپ رہا تھا مگر ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن اتنی تیز سنائی دے رہی تھی کہ باقی سب بے معنی لگ رہا تھا۔ جہانگیر شاہ کو خود پر قابو نہیں رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے وہ خود کو روک نہیں سکا۔ بے ساختہ اس نے ہبا کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ہبا کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے مضبوط بازوؤں میں تھی، اس کی گرفت میں، اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ واقعی کسی کے قابو میں ہے۔ بارش کی بوندیں ان دونوں کے چہروں پر گر رہی تھیں مگر وہ دونوں اس لمحے میں گم تھے، دھڑکنیں جیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو چکی تھیں۔ جہانگیر شاہ نے ایک لب ہلکے سے کھولے مگر کچھ کہنے سے پہلے ہبا نے خود کو جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، الجھن اور شاید کچھ اور بھی تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس تیزی سے مڑی اور اندر بھاگ گئی، جیسے اپنی دھڑکنوں کی حقیقت سے خود بھی بھاگ رہی ہو۔ جہانگیر شاہ وہیں کھڑا رہا اور بارش میں بھیگتا رہا، اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا تھا۔ یہ کھیل نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، اور یہ سوچ اسے مزید الجھا رہی تھی۔ ہبا کے ذہن میں بھی سب کچھ دھندلا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جہانگیر شاہ کو سمجھنے کی کوشش کرتی تو اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے خیال سے کبھی اس پر سختی کرتا، کبھی ایسے نظر انداز کر دیتا جیسے وہ اس کی زندگی میں کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ رات کے اس لمحے جب بارش کی بوندیں اس کے جسم سے چپکی تھیں، جب اس کی باہوں میں مقید تھی، وہ لمحہ بار بار اس کے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی بے ترتیبی پیدا کر دی تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب کچھ محض اس کا وہم ہے، محض ایک اتفاق، مگر دل کبھی دلائل نہیں سنتا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا تھا، جیسے وہ لاکھ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر شاہ بھی خاموشی میں گم تھا۔ یہ کھیل اس کے لیے ہمیشہ آسان رہا تھا، لوگوں کو اپنی چال میں پھنسانا، انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اور ان کے احساسات سے کھیلنا، مگر یہاں کچھ مختلف تھا۔ یہ لڑکی جو اس کے دشمن کے خاندان سے تھی، جسے وہ صرف اپنے منصوبے پر ایک مہرہ سمجھتا آیا تھا، جبکہ وہ اس کے دل کے کسی ایسے گوشے کو چھونے لگی تھی جہاں اسے کسی کا آنا پسند نہیں تھا۔ یہ محض ایک کھیل تھا، ہاں بس ایک کھیل، مگر جتنا وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا اتنا ہی احساس اس کی گرفت سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت حویلی کے پرانے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا جہاں دیواروں پر پرانی یادیں سب تھی۔ اس نے سر جھٹک کر خود سے کہا، یہ صرف ایک کھیل ہے، مگر پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، جیسے وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہو۔ مگر یہ کھیل شاید میرے اختیار سے باہر ہونے لگا ہے۔ چچا کئی دنوں سے ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ حویلی میں وہ شخص جسے وہ ایک عام ملازم سمجھ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی پرسکون اور خاموش تھا، اور یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ وہ نوکروں کی طرح نظریں جھکانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرات رکھتا تھا، اور یہ چیز چچا کو کھٹکنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک اور بات محسوس کرنے لگا۔ ہبا اور جہانگیر شاہ کے درمیان کچھ ایسا تھا جو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ ہبا کا رویہ بدلا ہوا تھا، وہ پہلے جیسی بے حس اور خاموش نہیں رہی تھی، اب وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی تھی، اور چچا کو یہ چیز سخت ناپسند تھی۔ ایک دن جب اس نے برآمدے سے گزرنے کے دوران دیکھا کہ ہبا اور جہانگیر شاہ کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ وہ چیز تھی جس کا اسے شک تھا، مگر اب تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں سے اس کے قابو میں تھی، اب اس کی مرضی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد چچا نے چچی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہبا کی شادی کرنی ہوگی۔ چچی نے حیران ہو کر اسے دیکھا، اتنی اچانک؟ مگر کیوں؟
چچا نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی بغاوت پر اتر رہی ہے، اگر اس کا زیادہ عرصہ یہاں رہنا خطرہ بن سکتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ چچی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ بھی ہمیشہ سے ہبا کو اس حویلی میں ایک اضافی بوجھ ہی سمجھتی تھی۔ چچا نے اگلے ہی دن رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے اور جلدی اسے ایک ایسا شخص مل گیا جو اس کی مرضی کے مطابق تھا، ایک عمر رسیدہ مگر امیر ذمہ دار جو کسی بھی لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ سکتا تھا۔ فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ چچا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ لڑکی کی شادی طے ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہبا کا رنگ سفید پڑ گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ لیکن ایک شخص تھا جس کی خاموشی طوفان کے آنے کی علامت تھی۔ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، حویلی کی فضا عجیب سی ہو گئی تھی۔ ہبا خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ کر کہے کہ یہ سب غلط ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ جہانگیر شاہ کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی چیز گونج رہی تھی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ جب اسے موقع ملا تو اس نے ہبا کو روک کر سیدھے الفاظ میں پوچھا، کیا تم واقعی اس شادی سے خوش ہو؟ ہبا نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ کچھ نہیں بولی، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہی ہو۔ پھر اس نے سر سیدھا کیا اور کہا، اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اپنی زندگی خود اختیار نہیں رکھتی۔ یہ جملہ جہانگیر شاہ کو اندر تک جلا گیا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں سخت کر لی۔ وہ کیسے یہ قبول کر سکتا تھا کہ ہبا خود کو کسی اور کے حوالے کر دے؟ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا کہ وہ اس سے دور چلی جائے؟ ہبا نے اس کی نظروں میں کچھ ایسا دیکھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ حسد تھا، مگر وہ جان بوجھ کر خود کو روک رہی تھی۔ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی اور کسی کا بھی سہارا لینا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ جہانگیر شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہانگیر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ ہبا نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل دینے والے؟ مگر جہانگیر شاہ کے یہ سوال بے معنی تھا۔ وہ اب خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے مروڑی اور خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ جذبات کی جنگ ہے اور وہ اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ حویلی میں ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہے۔ چچا نے ہبا کی مرضی جانے بغیر اس کی زبردستی منگنی طے کر دی۔ ایک بوڑھا ذمہ دار جو صرف دولت اور اختیار کی بھوک رکھتا تھا، اب اس کا ہونے والا شوہر کہلانے لگا تھا۔ ہبا نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کی آواز کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی اور اب چچا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنا ہے۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے لیے وہ یہ سب ناقابل قبول تھا، جہانگیر شاہ۔ منگنی کی رسم مکمل ہوئی تو جہانگیر شاہ وہاں سے موجود نہیں تھا، مگر جب دکھتے ہیں معلوم ہوا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ یہ فیصلہ وہ کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ حویلی میں مہمانوں کا رش تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ہبا کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ یہاں موجود تھی مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ قاضی صاحب بیٹھ چکے تھے۔ گواہ حویلی کے در و دیوار ایک خاموش ماتم کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہبا کے لیے ہر لمحہ ایک زنجیر کی مانند تھا جسے اسے جکڑتا جا رہا تھا۔ چچا نے کسی کی مرضی جانے بغیر زبردستی اس کی منگنی طے کر دی تھی۔ اس دن ہبا کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ احتجاج بے معنی ہے، کیونکہ اس حویلی میں اس کی آواز کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ جہانگیر شاہ کے لیے لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر پہلی بار وہ الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، انتقام لینے یا کسی اور جذبے کے لیے جس کا وہ خود بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چچا نے شادی کے لیے جلد از جلد
نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی۔ جب وہ دن آیا تو ہبا بے حس چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں شور تھا مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے۔ نکاح کے الفاظ ادا ہونے والے تھے کہ دروازہ زور سے کھلا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ جہانگیر شاہ اندر داخل ہوا تھا، چہرے پر طوفان اور آنکھوں میں غضب کی چمک۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی گرجتی آواز نے پورے ہال میں ہلچل مچا دی۔ ہبا نے حیرت سے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ چچا کا چہرہ سرخ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ یہ جنگ اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ حویلی کے نکاح میں سناٹا چھا گیا۔ جہانگیر شاہ کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی اور ہر کوئی حیرانی اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ چچا کا چہرہ خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ چچا نے سختی سے دانت بھینچے تھے اور کہا، تم ہوتے کون ہو؟ میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے؟ جہانگیر شاہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، جیسے وہ اسی لمحے کا تو انتظار کر رہا تھا۔ کون ہوں؟ اس نے گہری سانس لی، پھر نظریں ہبا پر ڈال کر دوبارہ چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی تو میں بتانے آیا ہوں۔ ہال میں موجود سب لوگ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ملازم جو حویلی کے چند مہینوں میں کام کر رہا تھا، آخر کس طرح اتنے یقین کے ساتھ یہ سب کہہ رہا ہے؟ جہانگیر شاہ نے ایک لمحے کے لیے چچا کو گھورا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں جہانگیر شاہ ہوں، صرف ایک عام ملازم نہیں بلکہ ایک خاص شخص کا بیٹا، جسے تم نے برسوں پہلے برباد کیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی چچا کے قدم ڈگمگا گئے اور ان کا چہرہ ایک سفید لمحے میں زرد پڑ گیا۔ ہبا نے حیرت سے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، چچا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ جہانگیر شاہ نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ میرے باپ کو تم نے ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر حویلی سے نکالا، اس کا سب کچھ چھین لیا اور خود اس زمین کا مالک بن بیٹھے۔ تم نے میرے والد پر غداری کا الزام لگایا اور جعلی گواہ کھڑے کر کے انہیں جیل بھیج دیا۔ چچا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہ سکتا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن اتنی جلدی آنے والا ہے۔ ہما کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا چچا، جسے وہ ہمیشہ ایک سخت مگر طاقتور انسان سمجھتی آئی تھی، در حقیقت ایک گھنونا شخص تھا۔ جہانگیر شاہ نے ایک بھاری فائل نکالی اور غصے میں میز پر دے ماری۔ یہ رہے تمہارے سارے گناہوں کا ثبوت چچا، زمینوں پر قبضے کے کاغذات، جعلی مقدمے کی تفصیلات اور ان لوگوں کی گواہیاں جنہیں تم نے خریدا تھا۔ ہال میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ چچا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھائے اور جیسے اس پر نظر ڈالی، اس کے چہرے کی ساری خون کی گردش جیسے رک گئی۔ تمہارا کھیل ختم چچا، جہانگیر شاہ نے تلخی سے کہا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ کاغذ میز پر واپس پھینک دیے۔ ہما نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اسے لگا جیسے اس کی پوری دنیا کسی اور جھوٹ پر کھڑی تھی اور آج وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ چچی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا مگر وہ خود صدمے میں تھا، بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اب تمہیں وہی سزا ملے گی جو تمہارے جیسے ظالم لوگوں کو ملنی چاہیے۔ جہانگیر شاہ کی آواز میں ایک گرج تھی۔ چچا کے ہونٹ کپ کپا گئے مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کے چہرے پر اب صرف شکست لکھی تھی۔ حویلی میں کوہرام مچ چکا تھا۔ سب لوگ خوف اور حیرت میں گم تھے، جبکہ چچا کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ وہ کاغذات کو گھورتا جا رہا تھا مگر ان میں درج ہر لفظ اس کے خلاف ایک کھلی گواہی تھے۔ چند لمحوں بعد پولیس کے افسر اندر داخل ہوئے۔ چچا کا رنگ مزید سفید پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تم برسوں سے بھاگ رہے تھے چچا۔ افسر نے کاغذات کا جائزہ لیا، پھر آگے بڑھ کر کہا، یہ تمام ثبوت تمہارے خلاف کافی ہیں۔ تمہیں دھوکہ دہی، غیر قانونی قبضے اور جھوٹے مقدمے درج کروانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ چچا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ دو سپاہیوں کے آگے ہتھ کڑی اس کے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں ڈال دیں اور
اس کے ساتھ ہی اس کا غرور، اس کی طاقت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہبا یہ سب صدمے سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حویلی میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جہاں اس کا چچا جو ہمیشہ حکم دینے والا تھا آج بے بسی سے جھک کر چل رہا ہوگا۔ پولیس چچا کو باہر نکال کر لے گئی اور دروازے بند ہوتے ہی حویلی پر سناٹا چھا گیا۔ ہبا کی نظریں اب جہانگیر شاہ پر تھیں۔ یہ سب ایک ملازم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آواز میں سرگوشی جیسی تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ جہانگیر شاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں صرف ایک ملازم نہیں ہوں، میں جہانگیر شاہ ہوں، وہ آدمی جس سے تمہارا چچا بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہبا کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی۔ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، اور جہانگیر شاہ کو پہلی بار لگا کہ اس کی جیت کے باوجود اس نے کچھ کھو دیا ہے۔ حویلی میں چچا کی گرفتاری کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ جو حویلی کبھی ہبا کے لیے قید خانہ تھی، اب وہاں وہ کھلی فضا میں سانس لے سکتی تھی۔ مگر کیا واقعی یہ آزادی تھی؟ وہ صحن میں کھڑی تھی جہاں کبھی وہ غلاموں کی طرح کام کرتی تھی، مگر آج وہ خود کو بے وزن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چچا جس نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا اب جیل میں تھا، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ جہانگیر شاہ نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر اس نے یہ حق خود لیا تھا، بغیر اس سے پوچھے، بغیر اس سے اختیار دیے۔ تبھی اس کی پشت پر ایک بھاری آواز گونجی، تمہیں اب خوش ہونا چاہیے ہبا۔ وہ پیچھے کی طرف مڑی، جہانگیر شاہ وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جیت کی چمک تھی جو اس کے دل میں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ تمہیں آزاد کر دیا ہے، انصاف دلوایا ہے، وہ اب شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہبا کی آنکھوں میں غصہ آیا، تم نے مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے مجھے اپنے احسان کے نیچے دبا دیا ہے۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون آیا، جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے وہی کیا جو صحیح تھا۔ ہبا نے تلخی سے ہنسی۔ صحیح؟ تم نے مجھ سے میری جنگ چھین لی۔ میں خود اپنے چچا کا سامنا کرنا چاہتی تھی، خود اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی، مگر تم نے میرے فیصلے کی طاقت ہی مجھ سے چھین لی۔ جہانگیر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی نظروں میں وہی جیت کی مسکراہٹ تھی۔ شاید تم سمجھ نہیں رہی، مگر تم میرے بغیر زیادہ دور نہیں جا پاؤ گی۔ ہبا کی مٹھیاں سخت ہو گئیں، مگر دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا، مگر کیا اسے کبھی قبول کرے گی؟ ہبا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود بنائے گی، مگر کسی کے احسان کے سائے میں نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ جہانگیر شاہ کے نہ کسی اور کے۔ وہ حویلی سے نکل گئی، ایک نئے شہر میں قدم رکھا اور اپنے لیے کام تلاش کرنے لگی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جہاں بھی جاتی قسمت جیسے اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ کبھی کوئی نوکری ہاتھ آتے آتے نکل جاتی، کبھی کوئی موقع ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا واقعی قسمت اس کے خلاف تھی؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قسمت نہیں بلکہ جہانگیر شاہ تھا۔ وہ اسے جانے نہیں دے رہا تھا، چاہے وہ یہ حقیقت قبول کرے یا نہ کرے۔ ہبا دن بھر تھکی ماندی نوکری کی تلاش میں گھومتی، مگر ہر راستہ بند ملتا، اور جب ایک دن وہ مکمل طور پر تھک کر اپنے نئے کرائے کے چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے جہانگیر شاہ کھڑا تھا، وہی پر اعتماد انداز، وہی زہریلی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا نا تم مجھ سے زیادہ دور نہیں جا پاؤ گی۔ ہبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی انا کی چمک تھی۔ وہ جہانگیر شاہ سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر کیا واقعی وہ اسے چھوڑنے والا تھا؟ ہبا نے جہانگیر شاہ سے دور جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہر موڑ پر موجود ہوتا۔ وہ جہاں جاتی کسی نہ کسی طرح وہ اس کے قریب ہی آ جاتی تھی، لیکن وہ اب بھی خود کو سخت رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ مگر پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گئی، شاید بخار نے اس کی ہمت توڑ دی، اور وہ اپنے کمرے میں نڈھال بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب کسی کو بیٹھے محسوس کیا۔ وہ دھیرے سے نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ جہانگیر شاہ وہاں موجود تھا، اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھے، اس کے لیے دوا لے کر بیٹھا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مگر میرے لیے تمہاری صحت اہم ہے۔ اس کا لہجہ پہلی بار نرم تھا، پہلی بار سچائی سے بھرا ہوا۔ ہبا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار اس کے لمس کو
سکون سے محسوس کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت تھی یا صرف کمزوری، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ احساس انکار کے قابل نہیں تھا۔ ہبا کے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے تھے وہ اسے کمزور محسوس کروا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر شاہ اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، مگر وہ یہ سب قبول نہیں کر سکتی تھی۔ یہ محبت، اگر یہ واقعی محبت تھی تو اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنی زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی تھی، چاہے وہ جہانگیر شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ جہانگیر شاہ کے سامنے آئی، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، میں تم سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ جہانگیر شاہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ یہ سننے کے لیے پہلے سے تیار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک ایسا درد جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہبا صاف دے سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ پورا اعتماد اور مضبوط نظر آتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ ہبا نے خود کو دوبارہ زندگی میں مصروف کر لیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی جہانگیر شاہ کے سائے کے نیچے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری شروع کر دی، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے ایک گمنام خط ملا جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہبا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ کیا کوئی اسے واقعی نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ اس نے اس دھمکی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب اگلے دن وہ اسکول جا رہی تھی تو کسی نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ اسی رات جہانگیر شاہ اس کے دروازے پر آیا، چہرے پر غصہ اور بے بسی کے آثار تھے۔ اس نے ہبا کو سختی سے اپنے قریب کر لیا، آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہبا نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار خوفزدہ ہوئی، مگر وہ خوف جہانگیر شاہ سے نہیں بلکہ اس کے جذبات سے تھا جو اس کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ ہبا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی جہانگیر شاہ کے سائے میں نہیں گزارے گی۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں کچھ مشکوک لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس نے رفتار تیز کر دی، مگر جیسے وہ ایک سنسان گلی میں مڑی، ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، ان میں سے ایک آدمی نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا۔ ہبا کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے ہوا میں ایک زوردار آواز گونجی اور وہ آدمی زمین پر جا گرا۔ جہانگیر شاہ وہاں موجود تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ان آدمیوں کو مار بھگایا۔ ہبا دم بخود کھڑی رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے حقیقت میں محسوس کیا کہ وہ جہانگیر شاہ کے بغیر شاید محفوظ نہیں ہے۔ مگر یہ بات محبت تھی یا صرف احسان کا بوجھ؟ وہ یہ سوال خود سے کر رہی تھی، مگر پھر دل سے ایک ہی جواب آیا کہ یہ جو بھی ہے میں اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہبا نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہانگیر شاہ بار بار اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے۔ جب وہ اگلی بار اس سے ملی تو سیدھا بولی، یہ تمہاری زندگی ہے، اسے خود جینا سیکھو۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر پہلی بار کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جسے وہ جانتا تھا کہ یہ سب ہونا ہی تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا۔ ہبا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے خوشی محسوس کرنی چاہیے تھی، مگر کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کھو رہی ہے۔ جہانگیر شاہ واقعی چلا گیا تھا۔ ہبا کو لگا شاید یہی صحیح تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے احساس ہونے لگا وہ جو آزادی چاہتی تھی اس میں جہانگیر شاہ کی موجودگی ضروری تھی۔ وہ ہر چیز میں اسے محسوس کرنے لگی، سڑک پر چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ خاموش راتوں میں بھی۔ جب وہ مزید اس احساس کو دبانے میں ناکام رہی تو اس نے اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جا چکا تھا، صرف ایک پیغام چھوڑ کر، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو بس پلٹ کر دیکھنا۔ ہبا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے دور جا چکا، مگر کیا واقعی وہ دور تھا؟ وہ جہاں بھی جاتی اس کی خوشبو فضا میں بس محسوس ہوتی تھی۔
اس کی گہری نظریں ہر لمحہ اس کے ساتھ چلتی محسوس ہوتی تھیں۔ جب وہ جہانگیر شاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس خاص جگہ پہنچی جہاں ماضی اور حال کی سرحدیں آپس میں مل رہی تھیں تو اس کے قدم تھمک گئے۔ ہوا میں خنکی تھی مگر اس کے اندر ایک شدید تپش تھی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر جانے کے لیے ایک قدم بڑھانے لگی، اس کی سانس رک گئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، ہاتھ جیب میں ڈالے، چہرے پر وہی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کی انا کو للکارتی تھی، جو ہمیشہ اسے اس کے وجود کے قریب لے آتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو بس پلٹ کر دیکھنا۔ ہبا کے وجود میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ جہانگیر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ خاموشی چند لمحوں کے لیے گہری ہو گئی۔ ہبا نے اسے دیکھا، اس کے مضبوط وجود کو، اس کی شدت کو، اس کے جذبوں کو، اور وہ سب لمحے ذہن میں گونجے جب اسے اپنے قریب محسوس کرتی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ دھیرے سے بڑھی، نظریں اس کی گہری آنکھوں میں گاڑ دیں اور سرگوشی میں بولی، جب تک تم چاہو گے۔ یہ جملہ مکمل ہونے کی دیر تھی کہ جہانگیر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ ہبا نے آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرنے لگیں اور رات کی تاریکی میں محبت کے دو دیوانے ایک دوسرے میں سمٹ گئے۔